جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مانا نورہ مختار جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ڈیبیٹر بھی ہیں، بڑی ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہے۔ آج ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ آئی ہیں ڈاکٹر مانا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ بہت مبارکباد ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت اور دل نشین نشریات پیش کرنے کے لیے میٹرو ون کو بھی، یقیناً آپ بھی۔ تھینک یو، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور کیونکہ اتوار کا دن عموماً جو ہے وہ لوگ گھر پہ مصروفیات ہوتی ہیں، چلیں باہر کام نہیں لیکن گھر کی مصروفیات ہوتی ہیں، پھر بھی آپ آئیں، بہت اچھا لگا، تھینک یو۔ ناظرین شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ہم ان سے گائے بگائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، ویلکم۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی، یہ بھی بہت خوش لہن قاری ہیں، حافظ ہیں، قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں روزانہ ہمارے سیگمنٹ میں، اور ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم ان سے درخواست کرتے ہیں پڑھنے کی۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مانا مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کہا یہ جاتا ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ جو ہے نا انسان کی مزاج پہ، پرسنالٹی پہ اچھا اثر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم روزے میں چونکہ کھانا پینا نہیں مل رہا ہوتا ہمیں، یا وہ لوگ جو کہ کسی عادت میں مبتلا ہیں، میں عادت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمباکو نوشی بھی ایک عادت ہے، سگریٹ بھی ایک عادت ہے، پان بھی ایک عادت ہے، جب یہ روزے کی حالت میں نہیں ملتا تو چڑچڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب میں کل آفس آ رہا تھا، میں نے 3 جگہ ایسی چیزیں نوٹ کی کہ لوگ گاڑی سے اتر کے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور میں خاموشی سے مسکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اچھا مزے کی بات یہ اس لیول تک پہنچ گئے لڑنے تک کے لیے، اور پھر یہ بھی ذہن میں ہے کہ روزہ ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کچھ زیادہ زور سے بولیں، لیکن میں نے کہا یہاں تک بھی کیوں جا رہے ہیں؟ کیا وجہ بنتی ہے؟ بات بہت اچھی کی، ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کون ٹھہرا تھا رات بستی میں، تیرگی میں بھی ایک اجالا تھا، سبحان اللہ، میرے ہونٹوں سے چھین لی تم نے، میں یہی بات کہنے والا تھا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے بلند جب ہم ہیبیچول ہو جاتے ہیں چیزوں کے، اور ہیبیچول ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ٹائم کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اب اگر آپ ہیبیچول ہیں کسی کیمیکل ایڈکشن کے یا نان کیمیکل ایڈکشن کے، دونوں صورتحال میں اگر وہ اس کی اویلیبلٹی آپ کو نہیں ہوگی تو آپ فرسٹریشن میں جائیں گے۔ انسانی عقل یا ہے کہ اخلاقیات کا یا انسانیت کا یا ہوش مندی کا یا ہوش و خرد کا تقاضا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کی عادی تو نہیں ہو گئے۔ تو شرک کے پیرامیٹر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی دوسرا ناخدا بنا عادی ہونا آپ کے خیال میں کسی جاندار چیز کی بات کر رہی ہیں، یا یہ جو عادات ہوتی ہیں اس کا عادی ہونا؟ اب ہم جتنی بھی غیر جاندار چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کا انسان عادی ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی ہم توڑیں گے تو ایٹم ہی نکلے گا، اور پھر جتنی بھی چیزیں ہمیں پھر وہی ملیں گی کہ ساری چیزیں۔ اچھا آپ نے تیرگی جب کہا نا، بڑے دنوں بعد میں نے یہ لفظ سنا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ تیرگی جو ہے نا، یہ یعنی مجھے بھی ایک شعر یاد آیا کہ شہر اگر طلب کرے تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو۔ کیا کہنے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ اتنی زبردست، آپ کے الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہوتا ہے اردو کے الفاظ کا، بہت اچھا لگتا ہے۔ پرانے ایسے الفاظ جو میں شاعری میں پڑھ چکا ہوں، اب ہمارے عام طور پہ روزمرہ زندگی میں بات چیت میں استعمال نہیں ہوتے، ناپید ہو گئے، تو وہ جب ایسے الفاظ سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر صحیح تلفظ سے سنے جا رہے ہوں تو پھر تو اچھی بات ہے۔ ریڈیو پاکستان کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے ماں باپ کی تربیت کے بعد۔ بالکل۔ تو ہم بات کر رہے تھے وہ جو فرسٹریشنز ہیں، اچھا بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ اگر ہم تھیراپیوٹک انٹرونشنز کی طرف جائیں کہ ہم ایک پروسیجر کارپوریٹ میں استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ADR، آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن، یا پھر CPW بھی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی کاؤنٹر پروڈکٹیو ورک۔ تو کوئی ایسا ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام کہ کوئی آپ نے کام کیا ہے اور وہ کہیں سم ہاؤ، جیسے سگریٹ پینے سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، یا کوئی دوسرا کام کرنے سے لوگوں کو تسکین مل رہی ہے، زیادہ اسموک کر لیں تو بہتر ہے کہ کسی سے زیادہ وربل ایگریشن کا اظہار نہ کریں، تو بہتر ہے 2 سگریٹ زیادہ پی لیں، لوگوں کے اذہان میں اس طرح
طرح سے وہ محاورتاً بھی formulate کہتے ہیں ہوئے کہ یار میری طرف سے ایک روٹی زیادہ کھا لو لیکن جھگڑا نہیں کرو. اچھا سائیکالوجی اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے, وقت کی کمی کے باعث ذرا اس کو اختصار سے کام لے رہی ہوں. اورل فکسیشن اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کے سائیکو سیکسو ڈیولپمنٹل ایج میں, جب ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے وہاں پر جب اورل فکسیشن ہو جاتا ہے آپ کو, تو پوری زندگی آپ یا تو خواتین ہم کہتے ہیں زیادہ بولتی ہیں اس لیے کیونکہ ان کو اورل فکسیشن کا کہیں نہ کہیں سامنا ہوتا ہے, وہ ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں, اینڈ دین ان انٹینشنلی وہ اپنے ہونٹوں کی حرکت سے وہ جو اندر اس جذبے کی تسکین ہے زبان کو اور ہونٹوں کو ہلانے کی, اس کو تسکین مل رہی ہوتی ہے, وہ فلفل ہو رہی ہوتی ہے. سملرلی میلز میں دیکھیں, ہم اگر ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو بھی اسی طرح سے ہی صورتحال ہے کہ وہ پان کا کھانا ہے, سگریٹ ہے, یہ تمام چیزیں اچھا ایسی بالکل ایسی یہی اسی اس میں چلے بالکل نہیں صحیح فرمایا آپ. مجھے یہ بتائیں کہ انسان اپنے غصے پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ کیا کچھ لوگوں میں یہ غصہ ایب نارمل حد تک ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے غصہ آنے لگے اور غصے کی ایکسٹریم اتنی ہو کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لیں, دوسرے کو بھی نقصان پہنچا لیں؟ کچھ چیزیں جیسے میں اس میں مطلب کہنے کے لیے تو کئی گھنٹے بھی کہہ سکتے ہیں. غصہ بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے زنا کرنا یا شراب پینا. تو یہ تو ہو گئی مذہب کی بات نا, لیکن پھر وہ شعر یاد آتا ہے, پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. تو اب سائنٹیفک اپروول اگر لیں اس حدیث کا یا اس پیرامیٹر کا, تو کیا نکلتا ہے کہ جس بندے نے غصہ کیا, اگر اس کے نیورو بایولوجیکل سسٹم اور اس کے برین پیٹرنز کو اگر ٹیسٹ کیا جائے سائنٹیفکلی اپرووڈ انسٹرومنٹس کے ساتھ, تو زانی اور شرابی کے بھی نیورو بایولوجیکل سسٹمز بالکل ایگزیکٹ سیم ہوں گے, غصہ کرنے والے کے ہوں گے, اور انفیکٹ وہ تمام ہارمون جیسے ایڈرینالین, ڈوپامین, آکسیٹوکسین, اینڈورفن, سیروٹونن, ان سب کی کیلکولیشن, کیونکہ یہی ہارمونز کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارا بیہیویئر جنریٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم ہیومن جو ہے وہ اینگر اور ایگریشن میں کس طرح فرق کریں گے آپ؟ ایک ہے ایگریشن, ایک ہے اینگر. وہ ایکسپریس ہو جاتا ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں. ہم ڈارونس تھیوری لے لیں یا ہم جو ہے وہ ایڈلر کی تھیوری لے لیں, ہم فرائڈ کی تھیوری لے لیں, تھیوریز تو ہمارے پاس مارکیٹ میں سب جگہ اویلیبل ہیں, ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. بٹ ہاؤ یو ورک آن دیٹ یا ہاؤ یو رسپونڈ آن دیٹ. میں نے ابھی بات کی ADR کی نا, آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی, تو اس کے ریزولوشن کی طرف جائیں کہ ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں. اتنی سمپل ایک ٹیکنیک ہے, سانس کی مشق جسے کہتے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب میں اگر صرف جو بہت ہی موسٹ کامن چیز ہے وہ ہے سانس کی مشق, یعنی سانس لینے کا صحیح طریقہ. تو ایک اسٹاپ تھیراپی ہے, بہت آسان ہے, میٹرو ون کے اور آپ کے توسط سے ناظرین کو بتا رہی ہوں. STOP اسٹاپ, یہ 4 جیسے الفابیٹس ہیں. تو S کا مطلب ہے اسٹاپ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. جس لمحے آپ کو غصہ آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے آپ سامنے کھڑے ہوئے کسی شخص کی بات نہیں سن پا رہے ہیں یا برداشت نہیں کر پا رہے, آپ کا ٹالرنس کا لیول ایسا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد اخلاقیات کی دیواریں گرا دیں گے, تو آپ اپنا صرف باڈی کا اسٹرکچر چینج کر لیں. یعنی کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو چینج کر لیں, اپنا ڈائریکشن چینج کر لیں, پیر اس پہ رکھا ہے تو رائٹ والا اوپر رکھ لیں. تو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. اب وہ شخص آپ کو برا بھلا بولے جا رہا ہے, کچھ غلط کہے جا رہا ہے, اور آپ یہ پہلے سٹیپ میں لگے ہیں کہ یہ میں نے کر لیا, ڈائریکشن چینج کر لی. ڈائریکشن چینج کرنے کا مطلب پورا نیورو بایولوجیکل سسٹم کے اوپر جو وہ مارشل لا لگا ہوا تھا اینگر کا, وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. سیکنڈ ہے T, یعنی کہ ٹیک 3 breaths. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے تو آپ ایک سانس بھی صحیح, لیکن صحیح سانس کا یعنی تنفس کا صحیح طریقہ کار, ناک سے سانس لینا, پھر ڈائفرام میں اندر اس کو ہولڈ کرنا, پھر منہ سے سانس باہر نکالنا, پھر دوبارہ سانس کو روکنا, اس کے بعد پہلے سٹیپ پہ جانا. یہ 4 سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ٹیک 3 breaths ہو گئے, یا ایک آپ بریتھ لے لیں. پھر O سے اسٹاپ کا O جو ہے اس میں آبزرو کریں 3 چیزیں. کوئی آبجیکٹ آبزرو کریں, کوئی ہیومن آبزرو کریں, یا کوئی نوائز. فار ایگزامپل کوئی ہیومن نہیں ہے جو باس سامنے کھڑا ہے یا بیگ مار ڈانٹ رہی ہے, تو انہیں کو دیکھنا مقصود ہے اور آپ مجبور ہیں, تو آپ ان کو نوٹس کریں, اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہیومن کون ہے سچویشن میں. اچھا, ہی اور شی از دا ہیومن. پھر سیکنڈ کہ کوئی آبجیکٹ آپ نوٹس کریں, آبزرو کریں, کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا, ان کی جیولری, گھڑی, بٹن, کان میں لگا ہیڈ فون, وٹ ایور. تیسری چیز کوئی نوائز. بہتر ہے کہ آپ کی اپنی باڈی کی کریٹ کی ہوئی نوائز ہو, آپ کو کہیں آؤٹ سائڈ سے نوائز نہیں مل رہی ہے, یا آپ اپنی تھوک نگل لیں یا گلا کھنکار لیں. کیا ہوگا؟ غصہ کم ہوگا. یہ 3 چیزیں آپ کرنے کے بعد میں بتاتی ہوں.
चौथा स्टेप है प्रोसीड टू वट एवर यू वर डूइंग बिफोर, यानी कि जो आप पहले कर रहे थे वो आप करते रहे, तो जिस बंदे की बात पे आपको गुस्सा आ रहा था उस बंदे की बात पे आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये पहले देखें आदमी है, यही ह्यूमन बीइंग है, फिर ऑब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट और कोई नॉइस, उसके बाद फिर नॉइस प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, कोई पाँव से कर लिया, चुटकी बजा ली। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कह रहे हैं और मुझे इस वक्त बहुत वही करने लगा जो पहले कर रहा था, तो फिर एग्जैक्टली तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे मक्खन में से बाल निकल जाएगा जैसे इतने आराम से, गुस्सा बिल्कुल खत्म। Yes, exactly. बहुत ज़बरदस्त बताया आपने ये तो बहरहाल आपसे अभी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की आप ये सादत हासिल करें। उसके साथ ही साथ हम जब नात के आपके 2-3-4 अशार के बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। सल्ले अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। कहाँ मैं कहाँ मदहे ज़ाते गिरामी, मैं सादी न कुदसी